مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طالب علموں، آج ہم علامہ اقبال کے فلسفہ عشق و مستی کے معنی آفرینی پر گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ معنی کی 3 اقسام ہوتی ہیں، یعنی معنی صورتیہ، معنی فکریہ اور معنی شاعرانہ۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ معنی صورتیہ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سر پر تاج ہے تو آپ کے ذہن میں بادشاہ کی صورت بھی آ جاتی ہے اور تاج کی صورت بھی آ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں معنی صورتیہ۔ اور معنی فکریہ یعنی آپ کے ذہن میں کوئی صورت نہیں آتی لیکن آپ معنی سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ علم دولت سے بہتر ہے، نہ علم کی کوئی تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے نہ دولت کی کوئی، لیکن معنی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو اہم ہے وہ ہے معنی شاعرانہ، یعنی نہ کوئی صورت ہی سامنے آتی ہے نہ کوئی دوسری چیز، بلکہ آپ کے جسم میں جیسے ہی آپ نے وہ شعر سنا، جیسے ہی وہ الفاظ آپ کے دل میں پیوست ہوئے، آپ کے بدن میں، آپ کے ذہن میں ایک عجیب قسم کی کیفیت، ایک جذباتی امنگ، یہ چیزیں اس کو معنی شاعرانہ کہتے ہیں، جو معنی کی سب سے اعلیٰ اور بہت ہی عمدہ قسم ہے۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے، کیونکہ علامہ اقبال کا کلام، جیسے غالب نے کہا تھا، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، ہر لفظ جو غالب تیرے اشعار میں آئے، اور علامہ اقبال خود غالب کے ڈکشن کی توسیع ہیں، تو علامہ اقبال کے پاس تو آپ جانتے ہیں کہ شدت سے بہت زیادہ ان کے پاس معنی آفرینی ہے۔ یہاں پر اس چیز کا بھی خیال رہے کہ ہم نے حیت جو ہے، غزل ہو، مثنوی ہو، مرثیہ ہو اور دوسری چیزیں باہر سے یعنی عربی اور فارسی سے لی ہیں، لیکن معنی آفرینی تو ہماری ذاتی اور ہماری اس جنم بھونی اور اس بر صغیر کی پیداوار ہے۔ وہ بے دل ہو کہ جس کو ہم نے سب کے ہندی کہا، تو معنی آفرینی، یا اسی لیے اقبال نے اپنے آپ کو برہمن زادہ اور رموز سے، یعنی میں جو چیزیں جانتا ہوں اسی طرح سے غالب نے کہا کہ بس سومنات خیالم بیا تابینی، یعنی تم میرے خیالات کی دنیا میں جو سومناتی ہیں، جو اسی بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں آؤ تا تم دیکھیں گے رواں فروش برو دوشائے زناری، کہ کس طریقے سے میرے پاس معنی آفرینی ہے۔ تو عزیز طالب علموں، آپ جانتے ہیں کہ مولانا روم کو علامہ اقبال نے اپنا رہبر کہا تھا، یعنی پیر رومی، مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر، یعنی میرے جو پیر ہیں مولانا روم، جن کا ضمیر روشن ہے، وہ در حقیقت رہبر ہیں، امیر ہیں کاروان عشق و مستی کے۔ تو جو چیز آج ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف عشق اور مستی کے بارے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی کا یہ جو 6 حرفی لفظ عشق ہے، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ احادیث نبوی میں نہیں ہے، یہ صدر اسلام کی شاعری میں عشق کا لفظ نہیں ہے۔ عشق کا لفظ تو تقریباً 2 ہجری میں سب سے پہلے ہمارے پاس اس وقت نظر آتا ہے۔ تو وہ فلسفہ عشق پر بہت کچھ اردو ادب میں ہے۔ جس چیز کی ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ عشق کے ساتھ یہ جو ترکیب اقبال نے کی ہے، آپ کے سامنے علامہ اقبال کے وہ 4 مصرعے پیش کرنا چاہتا ہوں
جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر اور زوال عشق و مستی حرف راضی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اقبال نے ان 4 مصروں میں، جو اگرچہ کہ ان کے اردو کلام میں شامل ہیں، اور یہ چاروں مصرے فارسی کے ہیں، یہ چاروں مصرے ذو اللسان ہیں، آپ اس کو اردو میں بھی سمجھ سکتے ہیں اسی طرح سے، لیکن در حقیقت یہ فارسی کے مصرے ہیں۔ تو یہاں پر جو جمال بتایا ہے عشق و مستی کا، جو جلال بتایا ہے، جو کمال بتایا ہے اور زوال بتایا ہے، یہ ایک خود معنی آفرینی کی ایک وسعت بیکراں ہے۔ یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے اس فلسفے یا تصور عشق و مستی پر زیادہ کام نہیں ہوا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عشق پر ہوا ہے، عشق و قرت پر ہوا ہے، عشق و دل پر ہوا ہے، عشق و علم پر ہوا ہے، یا عشق کی جو اقبال نے مترادفات استعمال کی ہیں، جیسے شوق ہے، وجد ہے، جنون ہے، محبت ہے، مودت ہے، ولا ہے، جذب ہے، یہ سب عشق کی ہی بیشتر مترادفات ہیں جو ہمارے پاس اقبال کے کلام میں ملتی ہیں۔ اقبال کے پاس یہ عشق و مستی کی ترکیب، یہ مستی عشق نہیں، عشق مستی نہیں، یہ صرف عشق و مستی ہے۔ تو یہ ترکیب اقبال کی تقریباً ان کے کلام میں 30 یا 35 مقامات پر ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس ترکیب میں اگر آپ ان اشعار کو پھیلائیں تو آپ کو صرف 2 ہی چیزیں اس میں نظر آئیں گی کہ اقبال جب عشق و مستی کی گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یا معرفت الہی ہے یا یہ عشق نبوی ہے۔ یہ 2 معنی اس میں، جس طرح سے سمندر کو کوزے میں سمو دیا گیا ہے۔ تو اب اس روشنی میں یہ معنی آفرینی دیکھیے کہ جمال عشق و مستی یعنی معرفت خداوندی اور عشق نبوی کا جو جمال ہے وہ نئے نوازی ہے۔ یعنی ہمارے صوفیاء اکرام، ہمارے پاس جو اولیاء اکرام، ہمارے پاس جو علماء کرام تھے، انہوں نے نئے نوازی سے، محبتوں سے اور اپنے دوہوں سے، دل نوازی سے اس معرفت الہی کو پہنچایا ہے جو اس کا جمال ہے، اور جلال عشق و مستی اور یہی عشق نبوی، اور یوں سمجھیے کہ معرفت الہی کا جو جلال ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بے نیازی، یعنی سوائے توکل کریم پر۔ میر انیس کہتے ہیں کہ اللہ کے فقیر کو پھیرانا چاہیے، تو توکل کریم پر کرنا یہ جو ہے بے نیازی ہے۔ اور پھر اس کا کمال کیا ہے؟ وہ پروردہ آغوش رسول ذات حیدر ہے۔ اور اس کا زوال کیا ہے؟ یہ زوال اس کا حرف راضی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اقبال حرف راضی سے مراد فخر الدین رازی کی وہ جو جامع، یوں سمجھیے کہ تفسیر قرآن مجید ہے جو 8 جلدوں میں ہے، اس میں انہوں نے جو ہر آیت کے ایک ظاہری اور باطنی معنی دیے ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جو فلسفہ ہے، فلسفہ عشق کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ یہ ترکیب عشق و مستی کی خود مولانا روم کے پاس اتنی نہیں ہے جتنی بار اقبال کے پاس آئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مولانا روم کے اگر آپ جو مثنوی معنوی ہے، مثنوی معنوی کو اگر آپ ایلابریٹ کریں تو اس میں تقریباً 25,000-26,000 اشعار ہیں، اور اسی طرح سے ان کا جو دیوان ہے جس کو دیوان شمس تبریزی کہتے ہیں، دیوان کبیر، اس میں 40,000 سے زیادہ اشعار ہم کو نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر لفظ عشق قرآن مجید میں نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر ان چیزوں کو کس طریقے سے بیان کیا گیا، یعنی جو مفاہیم ہیں عشق کے، تو مفاہیم جو عشق کے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس کو ولا سے، حب سے، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ محبت، حبیب، محبوب، محب، یہ سب
اشتقاق از لفظ حب سے ہیں، اور یہ 2 حرفی لفظ حب یا 3 حرفی لفظ ولا، جس سے ولایت، جس کے معنی محبت ہیں، یہ مفاہیم ہمارے قدیم کتابوں میں موجود ہیں، اور سب سے عمدہ گفتگو اور تفصیلی گفتگو عشق پر ہمیں فلسفہ اشراق میں ملتی ہے، جہاں پر عشق کے مطالب و معانی قرآن و احادیث اور شورائے صدر اسلام کے تحت نکالے گئے ہیں۔ تو علماء نے حب کو کہتے ہیں کہ ایک گڑھا جس میں بارش کا گدلا پانی بھر جائے اور کوئی چیز پھر اس میں اضافی نہ کی جا سکے، یہاں تک کہ اس میں آپ دیکھ نہیں سکے، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ میرا دل آپ کے عشق سے بھر چکا ہے، اس میں اور کوئی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہاں پر بہت گفتگو عشق پر ہوئی ہے، لیکن یہ ہماری اس گفتگو کا محور نہیں ہے۔ ہزارہا صفحات آپ کو ملیں گے جو عشق کے بارے میں لکھے گئے ہیں۔ مشہور فارسی کا شاعر عراقی کہتا ہے کہ بعالم ہر کجا درد دلی بود، عالم میں، جہان میں جہاں کہیں دل کا درد تھا، بہم کردن، اس کو جمع کیا گیا ہے، وہ عشقش نام کردن، اور اس کا نام عشق دیا گیا ہے۔ یعنی درد و غم کے مجموعے کا نام عشق ہے۔ اقبال اپنی نظم محبت میں کیا کہتے ہیں عشق کے بارے میں؟ یہ جوہر اگر کار فرما نہیں ہے تو ہیں علم و حکمت فقط شیشہ بازی، نہ محتاج سلطان نہ مرعوب سلطان، محبت ہے آزادی وہ بے نیازی، میرا فخر بہتر ہے اسکندری سے، یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسفے اور معنی آفرینی عشق اور محبت میں، محبت اور عشق یہ مترادفات ہیں، جذبات، جنون، یہ سب وہی الفاظ ہیں۔ اقبال کی نظر میں عشق و محبت کس طرح بنائے گئے، اس کی جھلک بھی انہی کے اشعار میں ہے جو معنی آفرینی کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ چمک تارے سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال نے ترکیب عشق اور ترکیب محبت میں اس کے ان مصروں کی اگر آپ توجیہ کریں، تعویل کریں، تفسیر کریں تو معنی آفرینی زنجیروں کی طرح سے، حلقہ زنجیر کی طرح سے کھلتے جائے گی۔ عطار کہتے ہیں عاشقاں را باخود بہیچ کس تدبیر نیس، عین و شین و خاف را اندر کتب تفسیر نیس۔ عطار نیشاپوری کہتے ہیں کہ عین، شین اور قاف جس سے عشق بنتا ہے، کتابوں میں اس کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشق کی تفسیر ممکن نہیں ہے۔ میر تقی میر کیا فرماتے ہیں؟ سخت کافر تھا جس نے پہلی بار مذہب عشق اختیار کیا، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ یا ہمارے باوائے شاعری ولی دکنی فرماتے ہیں شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا، گر نہیں راہ عشق سے آگاہ، فخر بے جا ہے فخر راضی کا۔ وہی حرف جو اقبال نے کہا کئی سو سال کے بعد، وہ لفظ مصرے میں ولی دکنی نے کہا۔ وہاں پر اقبال نے کیا کہا تھا کہ زوال عشق و مستی حرف راضی، اور یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گر نہیں راہ عشق سے آگاہ،
فخر بیچا ہے فخر رازی کا، تو آپ نے دیکھا کہ اقبال کس طریقے سے یہاں پر عشق کے فلسفے کو اور جمال اور جلال اور کمال اور زوال کی بات کر کر معنی آفرینی کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو خدائے سخن ہیں میر تقی میر، وہ بھی عشق کو اپنا امام جانتے ہیں اور عقل کو اپنا غلام، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اقبال اور میر کے عشق میں فرق ہے۔ وہ اس طرح سے کہ میر تقی میر عشق کو، اگرچہ کہ دونوں کا رہبر عشق ہے، لیکن میر وصال کے خواہاں ہیں تو اقبال فراق کے دل دادا۔ میر فنا کو مقصد زیست سمجھتے ہیں تو اقبال بقا کو۔ میر حیات اور ممات کے درمیان دم لینے کے قائل ہیں اور آگے چلیں گے دم لے کر، تو اقبال پہم تسلسل اور تغیر کے ساتھ سکوت اور سکونت کے خلاف ہیں۔ میر بے آرزو وہ مردہ دلی کیفیت سے دوچار ہیں، تو اقبال آرزو اور تمنا کو زندگی کا مزہ جانتے ہیں۔ میر کی خودی میں بے خودی ہے اور اقبال کی بے خودی میں خودی ہے، چنانچہ میر کی طرح یہ تاثیرات دوسرے اردو کے شعراء میں، جن میں درد، غالب، آتش، فانی وغیرہ سر فہرست ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز رہبر اقبال رومی نے کہا ہے کہ جو اشعار کے فخر رازی کے بارے میں، یہاں پر میں زیادہ تر توجہ مصرع چہارم پر دینا چاہتا ہوں کہ زوال عشق و مستی حرف رازی اقبال نے کیوں کہا؟ اقبال نے کہا کہ جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی، کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر سائنس کے ذریعے آپ آیات قرآن مجید کو یا معقولات کے ذریعے آپ جنون اور عشق کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ منطق اور استدلال پاؤں لکڑی کے پاؤں کی طرح تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اگر عشقیہ اور وجدانی واردات کی عقل رہبر ہوتی تو آج فخر رازی دین کے رموز سے واقف ہوتے۔ مولانا روم کے دو شعر پیش کر رہا ہوں۔ پائے استدلالیاں چوبی بود، پائے چوبیں سخت بے تمکین بود، اندری بحث خرد رہبیں بود، فخر رازی رازداریں دی بود۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسی راز کو مرید رومی اقبال نے جانا اور کشف کیا، محسوس کیا اور فرمایا کہ چون سرما رازی را از دیدے فرو شستم، یعنی میں نے رازی کا سرما اپنی آنکھوں سے دھو دیا ہے۔ یا ایک جگہ کہتے ہیں چہ رازی معنی قرآن چہ پرسی، کیوں تم لوگ رازی سے قرآن کے معنی وہ کر رہے ہیں۔ یا ایک جگہ کہتے ہیں نہ مہرہ باخی نہ مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی۔ تو یہاں پر رازی کی معقولات کو وہ پسند نہیں کرتے، لیکن جہاں تک عشق نبوی اور معرفت الہی کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق و مستی یہ پوری یہ چیز می ندانی، عشق و مستی از کجاس این شعاع آفتاب مصطفیٰ، یہ ایک شعاع ہے، آفتاب حضور اکرم کی ایک شعاع ہے جس کا نام عشق و مستی ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو عشق و مستی کی انتہا اس کے حصول میں کامیابی کا حاصل کرنا، جس کا حامل رومی کا انسان کامل، یا نٹشے کا سپرمین، یا الجیری کا مرد کامل، یا ہائیڈگر کا مرد یقین، اور اقبال کا مرد مومن، مرد مجاہد یا ابدہو ہوتا ہے۔ یہی مرد کامل رازدار معرفت الہی، حاصل رضا الہی اور لائق نیابت الہی ہے۔ یہ راستہ عشق کی قوت اور مستی کی طاقت سے طے ہوتا ہے، جہاں بے خودی خودی کا جوہر بن جاتی ہے، جہاں شراب انسانی خون سے نشے سے چور ہو جاتی ہے، جیسا کہ امیر عشق و مستی رومی اپنی غزل میں کیفیت مستی کو بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں مولانا روم، جو یوں سمجھیے کہ پیر
اقبال ہیں، مائم ہمیشہ مست بی میں، ہم ہمیشہ مست ہیں بغیر شراب پیے ہوئے، یعنی عشق الہی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ مائم ہم ہیں ہمیشہ مست خدا، بی میں بغیر شراب پیے، مائم ہم ہیں ہمیشہ شاد ہمیشہ خوش، بیما اپنے بغیر، یعنی ہم نے اپنے آپ کو خودی کو پورا اس طریقے سے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے اپنی ذات کو کہ ہم اسی وجہ سے سرخ رو و خوش ہیں۔ باید کے جملہ جاں شوی تا لائق جانا شوی، گر تو سوئے مستاں شوی مستانہ شو۔ تو آپ نے دیکھا کہ مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ محبوب کے لائق ہونے کے لیے مادی کثافتوں سے پاک ہو کر سر تپا جان ہونا چاہیے، اور میخانے مستی میں جانے کے لیے مست اور سر مست رہنا چاہیے۔ تو عشق کے جام سے یہ لوگ لبریز تھے، عشق کے جام سے یہ لوگ مست تھے، اور اسی لیے مولانا روم نے کہا تھا کہ جیسے جام عشق سر مستم دو عالم رفت از دستم۔ یہ تمام مولانا روم کے اشارے آپ کو اقبال کے اشعار میں ملیں گے۔ اقبال کے پاس معنی آفرینی غضب کی ہے، اقبال کے پاس یہ گفتگو بڑے رموز اور بہت ہی خاص طریقے سے کی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عشق میں جو مسائل اقبال نے اٹھائے ہیں وہ ہمارے علماء ادب اور دوسرے شعراء نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال عشق و عقل کے معاملے میں ایک عجب کشمکش فکری میں مبتلا ہے۔ اس کا مرکز دل ہے اور عقل جس کا سرچشمہ دماغ ہے، دونوں کی اقبال عظمت کے قائل ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ عشق سچا ہے اور عقل ہیلہ ساز، عقل کافر ہے اور عشق مومن۔ وہ عشق کو عقل پر فضیلت دیتے ہوئے بھی اس کی ہمراہی کرتے ہیں، عقل سے کنارہ کشی کو وہ مضر جانتے ہیں۔ ان کے فکری انقلاب نے ان کا رات دن کا چین ختم کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے اقبال ایک مصرعے میں فرماتے ہیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی، جس کا نتیجہ خود بیان کرتے ہیں، کبھی گہی با حق دراویزی گہی با حق درامیزید، میں نے ایک بعض وقت حق کے ساتھ میں چلا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں بعض وقت میں حق کے ساتھ چلا ہوں اور بعض وقت میں حق کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، زمانی حیدری کر دے زمانی خیبری کر دے، کبھی میں نے حق کا ساتھ دیا ہے کبھی حق کے خلاف رہا ہوں، بعض وقت میں حیدری میں نے کی ہے بعض وقت میں نے خیبری کی ہے۔ اقبال کی شریعت میں عشق جوہر دین اور عین دین ہے، وہ ظاہری دینی لوازمات کو چندان اہمیت نہیں دیتے اور اپنے دل کے خزانے کو عشق غم سے بھر لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی عبادت کی تشویش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اقبال؟ متاع عقل و دین با دیگراں بخش، غم عشق از بدست افتاد نگہدار، دولت عقل اور دین کو دوسروں کو خیرات کر دے لیکن غم عشق کو اپنے ساتھ رکھ لے۔ تو اقبال کا مقصد یہ ہے کہ دل کی طہارت، دل کی خوبصورت یعنی پاکیزگی کا اصل مرکز اور محور یہی عشق ہے۔ اقبال ترجمان عشق ہیں، اقبال وکیل عشق ہیں، اقبال کے عشق کا جوہر خودی ہے اور جو عبادتوں کے رموز کا محور ہے۔ شریعت عشق میں ظاہری گناہ بھی ثواب ہے۔ اقبال کہتے ہیں چوں از دستو کار نادر آیت، گناہی ہم اگر باشد ثوابس، یعنی اصل میں اقبال کا اگر آپ کو وہ اہم شعر یاد ہے، اے طائر لاہوتی، یہ جو سرزمین جس میں ہم رہتے ہیں یہ ناسوت ہے جس کو ہم اپنے محسوسات سے محسوس کرتے ہیں۔ اس کے یعنی یہ 5 ہمارے جو محسوسات ہیں، اس کے اندر کھلتا ہے ملکوت، ملکوت کے اندر کھلتا ہے جبروت، جبروت حضرت جبریل کی سرحد ہے، اگر جبروت کے آگے حضرت جبریل چلے جائیں تو ان کے پیر جل جائیں، اور اس کے بعد ہے لاہوت، اور لاہوت کے اندر کھلتا ہے ہاہوت، اور اس کے بعد ہے آنسوئے جہاں۔ تو اقبال نے انسان کو
اے طائر ناسوتی نہیں کہا، اے طائر ملکوتی نہیں کہا، اے طائر جبروتی نہیں کہا، کیا کہا؟ اے طائر لاہوتی، یعنی انسان وہ پرندہ ہے جس کی پرواز وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر جبریل امین جیسا آپ کے ملک فرشتہ وہاں پر نہیں جا سکتا۔ تو اقبال انسانیت کی شاہکار کو بتا رہے ہیں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موتشی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، تو یہ عشق کے سبب سے انسان کی منزلت اس مقام پر پہنچی جو آپ کے جہاں پر فرشتوں کی پرواز نہیں ہو سکتی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال کا فلسفہ کتنا عظیم ہے، اور اس عشق کے فلسفے کو لے کر اقبال آگے بڑھے ہیں، اور اسی واسطے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، یعنی دنیا میں ہم کو چاہیے کہ آدمیت، انسانیت، اور وہی آپ کے جو ہے عشق کا مبدا ہے، اور مقام آدمی کیا ہے؟ عشق ہے، اور اسی عشق سے بہت سی چیزیں دنیا تک پہنچائی جا سکتی ہیں، اور عشق کی رفتار ہی انسان کو زمان و مکان کی حدوں سے آزاد کر سکتی ہے۔ اقبال کی جو فارسی شاعری ہے اس میں بہت کچھ عشق اور فلسفہ عشق پر گفتگو ملتی ہے۔ تو عزیز طالب علموں، ہم نے فلسفہ عشق کی معنی آفرینی اور اس کے ساتھ اس کی ترکیب عشق و مستی پر گفتگو کی۔ اگر کچھ سوالات وغیرہ ہوں تو آپ یونیورسٹی سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم آئندہ بھی علامہ اقبال کے دوسرے ادبی اور فلسفی اور بخصوص فارسی شاعری کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔